جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، محبت کرنے والے اہل سنت برادران ہیں اور خواہران ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے صرف ایک سوال ہے، آپ کا جس کا دل چاہے امام مانے اس کی تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ آپ کے ہاں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 ائمہ ہیں۔ بقیہ بہت سارے ائمہ ہیں، وہ فتوے وغیرہ دیتے رہتے ہیں، پہلے بھی دیے تھے، اب بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک سوال وہ یہ بتائیے کہ کیا ان تمام ائمہ میں سے جن کے میں نے ابھی نام لیے، ائمہ اہل سنت، کیا ان میں سے اللہ کے رسول نے کسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ کسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت کا حصہ ہے؟ کسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے؟ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ جو ان کا محب ہے وہ میرا محب ہے؟ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا؟ کسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ چلے گا وہ میرے ساتھ چلے گا؟ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں سوائے ان کے ساتھ مودت رکھنے کے؟ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کل ایمان ہے؟ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عین اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے؟ کسی کے بارے میں جملے کہے ہیں؟ نہیں نظر آئیں گے۔ کسی کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ نے ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کرایا ہو؟ کسی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ کہا ہو کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ بضعۃ منی ہے، میرا ٹکڑا ہے؟ آپ ان سارے سوالات کا خلاصہ کر لوں تو آپ ایمانداری سے بتائیے گا، پروردگار اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں اور پوچھیں جس سے آپ چاہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ 4 ائمہ، یہ افراد، یہ افضل ہیں یا امام علی افضل ہیں؟ یہ افضل ہیں یا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں؟ یہ افراد افضل ہیں یا امام حسین افضل ہیں؟ یہ شخصیات افضل ہیں، جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں؟ تو کوئی بھی شریف النفس طیب الولادہ شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ 4 یا یہ افراد افضل ہیں۔ سب کے سب شرط یہ ہے کہ وہ طیب الولادت ہونے چاہیے، پاک و پاکیزہ پیدا ہوں، شریف النفس ہونے چاہیے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ نہیں، ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا ہے، علی کائنات میں سب سے افضل ہے، حسن حسین سب سے افضل ہے، فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہے۔ تو جب یہ مان لیا کہ یہ سب سے افضل بھی ہیں، یہ اہل بیت رسول جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں، یہ عین اللہ، وجہ اللہ اور نفس اللہ بھی ہیں، یہ ید اللہ بھی ہیں، یہ جنب اللہ بھی ہیں، یہ اذن اللہ بھی ہیں، ان کا محب رسول کا محب ہے، ان کا مبغض رسول کا مبغض ہے، جو ان سے لڑے گا گویا وہ رسول سے لڑا، جو ان سے محبت کرے گویا وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ انہیں رسول نے کندھوں پہ اٹھایا، انہیں رسول نے اپنا جسم و جان اور روح کا ٹکڑا کہا، ان کے بارے میں کہا یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو پھر آپ کیوں ان کے دروازے کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کے دروازے پہ چلے گئے ہیں جس کے نہ ماضی کا پتہ، نہ حال کا پتہ، نہ مستقبل کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ سیرت کا پتہ، نہ اس کے انجام کا پتہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ تو مجہول لوگوں کے پاس کیوں چلے گئے ہیں؟ معلوم لوگوں کے پاس کیوں نہیں آئے؟ اب بھی موقع ہے، آپ کی آخری سانس تک موقع ہے کہ آپ ان دروازوں کو چھوڑ کر اس دروازے پر آ جائیں جہاں انبیاء رک کے سلام کرتے ہیں، اس دروازے پر آ جائیں کہ جو فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ بیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ دروازہ بیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، آخری سانس تک وقت ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ آخری سانس کب آئے گی، لہٰذا بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ جب یہ پیغام سن رہے ہیں اسی وقت سے یہ دعوت ہے کہ آ جائیں رسول کے دروازے پر، آ جائیں اہل بیت کے دروازے پر، کہ یہ سفینۃ النجات ہے اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یقیناً جنت فردوس آپ کا نصیب ہوگی۔